وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ حضور سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے ہنگاموں میں میرا استقبال کیا. جو میں ایسا نعرہ اور ایسا شور شرابہ پسند نہیں کرتا جس سے کہ ہونے والی تقریر یا نعت یا قراءت میں کوئی خلل پڑے. مناسب یہی ہے، ایک دو نعرہ لگا لیا بس کافی ہے، مگر اب اس کو ہنگامہ خیز بنا دینا ذرا لذت سے باہر ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کو ذمہ دار کی حیثیت سے پیدا کیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ذمہ داریوں سے بری پیدا کیا گیا. ہاں، وہ بچے جو پیدائش کے بعد ہی یا پیدائش سے پہلے ہی وفات پا جائیں تو وہ مستثنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دین اور عمل کے معاملے میں
اپنے والدین کا تابع بنایا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر. کون سی فطرت؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ انبیاء کرام کا جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں علیہم الصلوات والتسلیم. مگر پیدا ہونے کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی جو چاہے بنا دیں. اسی وجہ سے جو بچہ کافر والدین کا پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہمارے قبرستانوں میں جگہ نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ اپنے والدین کا تابع ہے. اس لیے اب مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو عاقل اور بالغ بنایا ان سب کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالی نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی امانت کی ذمہ داریاں آسمان کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی. سب اس بوجھ کا وزن محسوس کر کے تھرانے لگے اور سب نے معذرت کر دی. پھر جب انسان کو پیش کیا گیا تو اس نے قبول کر لیا. بڑا بھولا بھالا ہے یہ انسان. سوچئے وہ آسمان کہ نہ معلوم کب سے وہ پیدا ہوا، کتنے لاکھ سال ہوئے، کیا ہوا، مگر جس طرح سے وہ پیدا تھا اس کے اندر کوئی بھی خراش نہ آئی، رنگ تبدیل نہ ہوا. آپ اپنے کپڑے پہنیے یا اپنے مکانوں کو خوب اچھی پالش کر لیجیے، اس وقت تو بہت چمکدار ہوگا جب وہ نیا ہے، مگر 1-2 سال بھی نہیں گزرتے اس کے اوپر چمک دمک کی جو کچھ بھی خصوصیات تھیں معدوم ہونے لگی. اب اس کی کشش میں فرق آنے لگا. نہ معلوم یہ آسمان کئی لاکھ سال پہلے پیدا ہوا، مگر آج تک اس آسمان کے اندر ایک خراش نہ آئی. ہماری چھت تو ٹپک جاتی ہے مگر اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ بھی نہ ہو سکا. اللہ نے کتنا مضبوط اور ٹھوس اس کو بنایا ان آسمانوں کو، مگر
اپنی اتنی پختگی کے بعد بھی وہ کانپنے لگا کہ یہ بوجھ میں نہ اٹھاؤں گا. زمین اپنے اندر بڑی خصوصیات رکھتی ہے. ہیرے جواہرات، سونا چاندی، پلاٹینیم، پیٹرولیم، نہ معلوم کتنے خزانے، مگر اس کے ساتھ آپ کا رزق بھی اسی زمین سے متعلق ہے. اس زمین سے کبھی ایک غلطی نہ ہوئی کہ آپ نے جو کا دانہ ڈالا ہو اور وہ باجرہ پیدا ہوا. سبحان اللہ. کبھی ایسا سنا؟ کبھی نہیں. آپ نے آم کی گٹھلی لگائی ہو اور اس میں اندرائن پھلا ہو یا نیم کوڑی پھلی ہو. آپ نے نیم کوڑی کا بیج ڈالا ہو اور آم کے پھل نکلے ہوں. ایسا کبھی نہ ہوا. اللہ نے اس کو اپنے حکم کا کیسا تابع اور ہوش مند بنایا، اور یہ بھی نہ سوچا ابلیس نے کہ اس زمین کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس نے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہہ دیا. اس زمین میں سوچو، اسی زمین سے گلابی رنگ کا گلاب نکلتا ہے، سفید رنگ کی چمیلی نکلتی ہے. اسی زمین سے پیلے رنگ کا چمپا اگتا ہے، گیندا بھی اگتا ہے، مگر ہر ایک کی بو الگ الگ، رنگ الگ الگ، بو الگ. یا اللہ، اس مٹی کے اندر کتنی خوشبوئیں رکھی ہیں. گنا بویا تو میٹھا میٹھا شیرہ پیدا ہوا، اور اسی پر نیم کا درخت لگایا تو کڑوا کڑوا پھل آیا. اسی زمین میں اگر لیمو کا بیج ڈالا تو کھٹے کھٹے پھل آئے. بہرحال اس زمین کے اندر اللہ نے کتنے قسم کے خزانے رکھے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہوتا. پھر اس پر گھمنڈ کرے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ، مجھے چمکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، مگر مٹی کی خصوصیات دیکھو، اور آگ کی خصوصیت، آگ جو بستی میں لگ جائے تو قیامت کہی، تباہی مچانے کے سوا کیا. بہت احتیاط ہوتی ہے تو آپ کی ہانڈیاں پک جاتی، اور ذرا بے احتیاطی ہوئی تو اس میں بھی تباہی مچ جاتی. سمجھ گیا؟ تو آگ کی یہ خصوصیت اور مٹی کی وہ خصوصیت. مٹی اسی لیے میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں کلکم من آدم و آدم من تراب. اے لوگو، تم سب کے سب آدم کے واسطے سے پیدا ہوئے، اور آدم مٹی سے بنے. مٹی سے بننے کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ
جیسا موقع ویسی خوشبو لاؤ، جیسی ضرورت ویسا رنگ دکھاؤ، اور جیسا ماحول ویسے ہی شیریں کلامی یا تلخ کلامی اپنی پیش کرو. یہ ہے مٹی سے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے. اس لیے رفیقان ملت مٹی کبھی فخر و غرور نہیں کرتی. اوپر اٹھا کر پھینکیے تو وہ اوپر نہیں رہے گی، نیچے ہی آئے گی. آگ کتنے ہی نیچے کرو بھڑک کے اوپر ہی جائے گا. اس کی شان تکریم ہے، تعظیم ہے، اور اس جو انکسار ہے تواضع ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اپنے اندر وہ خوبیاں سب کو پیدا کر، سب کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور اللہ نے اس کے اسباب پیدا کر دیے ہیں، ان کا آپ صحیح استعمال کریں تو یہ سب خوبیاں اجاگر ہوں. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذمہ دار بنایا. جتنی قوتیں انسان کو دیں ان سب قوتوں کے اعتبار سے اللہ تعالی نے احکام انسان پر مسلط. سب سے زیادہ بلند جو ہمیں قوت عطا فرمائی وہ قوت عاقلہ ہے جو دل کے اندر اللہ نے پیدا کی. سب سے بڑی ذمہ داری اسی کی ہے، اور اسی قوت عاقلہ کی وجہ سے انسان کی عظمت برقرار رہتی. سوچو، بڑا خوبصورت، بڑا مالدار اور بہت آواز بھی میٹھی، سب کچھ، مگر اس کے پاس عقل نہیں ہے، پاگل ہے. کیا آپ اس کی عزت کریں گے؟ بچے بھی خوب جلوس نکالتے ہیں، بچے اس کا جلوس نکالیں گے اور بجائے پھول اس کے اوپر ڈالنے کے پتھر برسائیں گے. یہی تو ہوتا ہے. عقل سب سے بڑی یعنی سب سے اہم قوت اللہ نے ہم کو عطا کی. اسی کے اعتبار سے اللہ نے سب سے بڑی ذمہ داری ہم کو عقل کے اعتبار سے دی. اس ذمہ داری کا نام ایمان ہے. سب سے بڑی ذمہ داری اسی کو کہتے ہیں تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دل سے ہوتا ہے، اور جو نہیں کرتا لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے پاس دل کا لوتھڑا تو ہے مگر وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس دل کو کس لیے پیدا کیا، اس کا کیا کام ہے. اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے لوگوں کے اوپر ایمان کی رکھی. جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان سب چیزوں کی تصدیق دل کے ذریعے سے کرنی پڑے گی. زبان سے اظہار و اقرار کرنا، نہ یہ کہ دل میں
رکھ کر کے رہ گئے. ہاں جب اقرار کا موقع آیا تو اقرار کرنا پڑے گا. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اب آپ اس بات کو سوچیں. اللہ نے بدن میں طاقت دی، اس کے اعتبار سے ہمارے اوپر نماز اور روزے کو فرض کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مال کی قوت اللہ نے دی ہمیں، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہوئی کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج وغیرہ انجام دو. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ ہم آزاد نہیں پیدا ہوئے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا آدمی اپنے آپ کو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. پھر یہ کہ اللہ نے کچھ ذمہ داری دی بڑی سے بڑی، اس کے بعد آپ دوسری ذمہ داریاں ہرگز نہ بھولیں. وہ ذمہ داریاں یاد رکھنی ہوں. اسی لیے اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم آمنا باللہ کہہ لیں تو بس ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں نہ ڈالا جائے گا؟ اور یہاں آزمائش لا یفتنون سے دونوں طرح کے معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنا، یہ ایک ان کی آزمائش ہے. اور یہ معنی بھی ہوتا ہے یفتنون کا کہ ان کو فتنے میں نہ ڈالا جائے، کہ ان کے سامنے گناہوں کو سجا کے شیطان پیش کرے گا، کفر کی بڑی عظمت بتائے گا. تو صرف آمنا کہہ لینے سے بچو گے نہیں، شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا. وہ تمہیں ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرے گا. اس کی سب سے بڑی کوشش انسان کے ایمان کو تہس نہس کرنا. اور یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں کہ اسے آوارہ بنا دے، شرابی جواری بنا دے، اسے بدکار جاہل بنا دے. یہ شیطان کی چھوٹی چھوٹی سی یہ حرکتیں. اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا کرتا ہے اور ایک شیطان بھی پیدا کرتا ہے. فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی کو جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہدایت کی راہ دکھائے، اور شیطان کا کام ہوتا ہے کہ اس کے بہکائے. ان دونوں میں جو غالب آ جائے آدمی اسی کے راستے پر چل پڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ایک مسلمان جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے فوراً اس کے سامنے اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ خیال آتا ہے.
یہ خیال نہیں آیا، اس فرشتے نے ہدایت دی اور تمہارے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ اس کام سے نفرت رکھو، مگر شیطان اس کے فوائد، اس کے محاسن اور اس کی دوسری ایسی باتیں جو ہیں تو بری مگر خوبصورت انداز میں اس کو پیش کرے گا، آدمی اسی میں بھاگ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب قیامت قائم ہوگی، اس بیچ میں جتنے انسان پیدا ہوئے ان میں اکثریت کن کی ہے؟ کفار کی ہے، گناہگاروں کی ہے، کہ اولیاء کرام اور ان سے بھی بڑھ کر انبیاء کرام کی تعداد ہے؟ کس کی تعداد زیادہ ہے؟ نیک لوگ کم ہوتے ہیں، ایماندار ان پارساؤں سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام اور بھی کم ہوتے ہیں۔ پھر انبیاء کرام اور بھی وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، اور میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، ساری امتیں جتنی ہیں صاحب ایمان، ان میں اکیلے میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایماندار امت سب سے بڑی، آدھے سے زیادہ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث، آقا کائنات نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم لوگ اس بات پر نہیں خوش ہو کہ جنت میں 1/4 تم ہو اور 3/4 سارے نبیوں کی؟ کتنے انبیاء کرام؟ صحابہ خوش ہو گئے اور انہوں نے تکبیر بلند کی۔ فرمایا، کیا تم اس سے نہیں راضی ہو؟ 1/3 تم، 1/3 تم اور 2/3 میں ساری امت ہے۔ اور خوشی کے اظہار میں انہوں نے تکبیر بلند کی۔ پھر فرمایا، کیا تم لوگ اس بات پر خوش نہیں ہو؟ آدھے تم رہو اور آدھے میں ساری امت ہے۔ کہا کہ اب تو اور صحابہ خوش ہو گئے اور انہوں نے تکبیر بلند کی۔ تب میرے آقا نے فرمایا، سنو، جنت میں آدھے سے زیادہ تم لوگ ہو گے اور باقی سارے انبیاء کی امتیں مل کر تم سے کچھ کم ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میرے آقا سرور کائنات کا فیضان ہے، اور ان کا ہر نبی اپنا فیض اپنی حیات میں ظاہر فرماتے تھے، بعد میں امتی لوگ بگڑ جاتے تھے، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج بظاہر نہیں ہیں، مگر امتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ایک سے ایک عاشق مصطفیٰ کا وجود ہو رہا ہے۔ غلامی کی زنجیریں لوگ پہننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری تعداد سارے بنو آدم میں
سب سے زیادہ ہے. بنو آدم میں سب سے زیادہ کفار و مشرکین ہیں جن کو جہنم میں جانا ہے. شیطان کا کام بڑی تیزی سے چلتا ہے. اس کی فوج زبردست تبلیغ کرتی ہے اور فرشتوں کی فوج بھی تبلیغ کرتی ہے، مگر آدمی ان فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتا، اگرچہ شیطان کو بھی نہیں دیکھ پاتا، مگر اس کی تبلیغ ذرا خوبصورت انداز اور فرشتوں کی تبلیغ میں خوف الہی، عشق بارگاہ رسالت، اور اسی طرح آدمی کے اندر نیکیوں کے جذبات کا ابھارنا، باہمی مروت محبت پیدا کرنا، یہ سب افعال قلوب بھی فرشتے پیدا کرتے ہیں، مگر آدمی منہ موڑ لیتا ہے. اس وجہ سے نیک لوگ کم ہوتے. اور شیطان جب ایمان لوٹنے سے مایوس ہو جاتا ہے تو آدمی کو بے ایمان بنانے، وہ بدقماش بنانے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے کہ چلو ہمیشہ جہنم میں نہ گیا تو کچھ تو جائے، تھوڑا موڑا تو رہے وہاں، کچھ کرے. یہ بھی شیطان کی خوشی کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. جتنے علماء اولیاء پیدا ہو رہے ہیں سب یہ انبیاء کرام کا مشن آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا یہ فرمایا. تو کیا مطلب؟ علم کی روح نکل جائے گی. ایسے آج کل جتنے علماء سارے مدارس سے مل کر پیدا ہوتے ہیں، اتنے پہلے کبھی نہیں پیدا ہوتے تھے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمارے دورہ حدیث میں کل 16 ساتھی اب لوگ تھے، سمجھ گیا؟ اور جم کر حافظ ملت ہم لوگوں کو اپنے علمی و عملی روحانی فیوز و برکات سے مالا مال فرماتے. پھر اب ایسا وقت آیا کہ میں بخاری پڑھانے لگا تو کبھی 150 کبھی 125 کبھی 200 طلبا پڑھتے ہیں، مگر ایک بھی میرا جیسا نہیں ہوتا، میرے ساتھیوں کے جیسا نہیں ہو پاتا. سمجھ گئے؟ کتنوں کو میں نے اپنے شاگردوں میں دیکھا کہ وہ شریعت کے احکام کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور قوم کی رضا جوئی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کی طبیعت کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. رمضان اور عید میں نہیں دیکھتے ہو؟ جو چیز ہمیشہ سے آئی کہ وہ دلیل نہیں بن سکتی. النغمۃ تشبہ النغمہ والخط یشبہ الخط. تحریر ایک تحریر کے مطابق دوسری تحریر تیار ہوتی، دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اور ایک آواز لہجے میں دوسری آواز بھی ملائی جا سکتی.
اس لیے ہمارے سارے فقہا امام اعظم کے بعد سے لے کر اب تک یہی کہتے رہے کہ آواز پردے کے پیچھے سے سنائی دے تو اس آواز کا کے اوپر شریعت کے کسی حکم کی بنا نہیں رکھی جا سکتی. سمجھ گئے؟ ہاں اگر دو آدمیوں نے گواہی دے دی کہ اس میں بولنے والا ایک ہی آدمی ہے اور کوئی دروازہ اس کا نہیں ہے سوائے اس دروازے کے جہاں آپ قاضی صاحب بیٹھے، اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں، تو اب دوسرے کے داخل ہونے کا امکان نہ رہا. یہ تو ہمارے فقہا نے لکھ دیا. کب کا لکھا؟ اب آج بے علم مولانا ہے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ائمہ کرام ان کی بات سن کے حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیسا حنفی ہے کہ اپنے امام کی بات نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ اس لیے رفیقان ملت اب اس کا نام استفاضہ رکھو یا کچھ بھی، اگر کسی حبشی کا نام یوسف رکھ دو تو کیا وہ حسین ہو جائے گا؟ ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ نام کے چکر میں مت پڑنا، یہ دیکھنا کہ اس کا پس منظر شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. بہرحال حاصل کلام یہ ہے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی. کتنی نعمتیں! وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو حساب نہیں لگا سکو گے. شیخ سعدی نے ایک مثال سے اس مسئلے کو ہم لوگوں کے لیے آسان کر دیا. فرمایا ہر سانس جو ایک آدمی لیتا ہے اپنے اندر دو نعمت رکھتی، ایک اندر جانے کی نعمت اور ایک باہر آنے کی نعمت. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سانس اگر کھینچی اندر گئی اور پھر نہ نکلی تو کہاں جاؤ گے؟ قبرستان کے علاوہ کوئی جگہ ہے؟ پھر پھینکی باہر، اب واپس اندر جا ہی نہیں رہی. تو سانس کا آنا بھی نعمت اور باہر نکلنا بھی نعمت. ایک نعمت ہے سانس، مگر اس کو اب گنتی کرو. ایک نعمت میں دو نعمت، ایک منٹ میں کتنی نعمت ہوئی؟ کتنی سانس لی؟ جتنی سانس لی اس کے ڈبل نعمتیں ہو گئی. پھر ایک گھنٹے کا حساب لگاؤ، پھر ایک 24 گھنٹے کا حساب لگاؤ دن رات کا، پھر حساب لگاؤ ایک ہفتے کا، پھر ایک مہینے کا، پھر ایک سال کا. اب تو کیلکولیٹر ٹوٹ گیا، اس میں حساب ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کے بعد کتنے زیرو دیے جائیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا. پوری زندگی کا کیا حساب سانس ہی کے بارے میں لگا سکتے. کتنی نعمتیں ہیں اور
سبحان اللہ. ایک حدیث شریف میں فرمایا 200 سال پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا ایک شخص قیامت میں رب قدیر کے حضور پیش کیا جائے گا. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا میری رحمت کے سبب سے اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ 200 سال میں نے عبادت کی تھی، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو نے تو رحمت سے مجھے بھیجا، وہ عبادت سے کیوں نہیں بھیجا؟ یہ مطلب اس کا. اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو واپس کھڑا کرو، حساب لو. اللہ نے اس کو آنکھیں دی، ایک آنکھ میں اتنے ڈورے بچھائے، اتنے پردے رکھے، اتنے رنگ رکھے، ایسی روشنی رکھی، ایسا یہ وہ سب ایک ایک چیز گنائی جائے گی. بتا اس کے بدلے میں کتنی عبادت دیتا ہے؟ 6 مہینے کی عبادت. اچھا دوسری چیز کے بعد اس میں 4 مہینے کی، کسی میں ایسے ہی اتنی 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 کر کے ابھی ایک آنکھ کی نعمت پوری نہیں ہوئی اور 200 سال کی عبادت کا حساب چکتا ہو گیا، ختم. اب اللہ فرمائے گا یہ اپنی عبادت سے جنت میں جاتا تھا، لے جاؤ اس کو جہنم میں. اب وہ گر گڑائے گا یا رب میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اپنی رحمت سے جنت دے دے. عبادت بھی تیری رحمت سے کی، تیری رحمت نہ ہوتی تو وہ عبادت بھی نہ کرے، اور جنت بھی تیری رحمت سے ملے. اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں فرمایا لا يدخل احد الجنت الا برحمت اللہ. جنت میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جا ہی نہیں سکتا. سمجھ گیا؟ تو اس کا معنی ہے نیکیاں کرو، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، گناہوں سے بچو. اگرچہ وہ گناہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے پھر بھی اس سے بچو. تو یہ سب اللہ کی رحمت سے. اس پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا کہ اب جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی. نہیں، اللہ کی رحمت ہوگی تو پاؤ گے جنت. سمجھ گیا؟ ہاں. اور جن حدیثوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے آدمی کو جنت ملتی ہے، یہ وہ، اس کا معنی بھی وہی ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، وہ رحمت اس کو جنت میں لے جاتی. صحابہ نے پوچھا جب کوئی نہیں جائے گا بغیر رحمت الہی کے جنت میں، ولا انتا، کیا آپ بھی نہ جائیں گے؟ فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی نہ جاؤں گا اللہ کی رحمت کے بنا. کیوں؟ کہ میں تو اللہ کا رحمت للعالمین، اس لیے جنت میں جاؤں. سمجھ گیا؟ یہ اور یہ بھی نہ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ فلانے کی چائے پی لیں گے تو ایمان
ختم ہو جائے گا، فلاں سے دوستی کر لیں گے تو ایمان اڑ جائے گا. اتنا کمزور پھسا ایمان مولوی صاحب آپ کا ہوگا، ہمارا اتنا کمزور نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر کمزور نہ ہوتا تو تم ایسی بات نہ کرتے. سمجھ گئے؟ ہم تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں شیطان ٹنگڑی نہ لڑا دے، ہر وقت ڈرتے ہیں. بخاری شریف میں حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لقیت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف پایا ہے. یہ حضرت ابن ابی ملیکہ کہہ رہے ہیں رسول پاک کے 30 صحابہ سے میں نے شرف لقاء پایا، مگر سب کو میں نے یہ دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک ڈرتا تھا کہ منافقت کہیں اس پر نہ آ جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا. ہمیشہ اس کے لیے وہ ایک اپنا آڑ بنا تھا. جیسے چور چائی سے بچنے کے لیے آپ مکان کی دیواریں، کھڑکیاں اور دروازے خوب مضبوط بنواتے ہیں. کیا روز چور آتے ہیں؟ مگر کرتے ہیں آپ روزانہ گھر کو مقفل کر کے آپ سوتے ہیں. تو اب یہ تو معمولی چیزیں ہیں، اور شیطان کا کسی پر حملہ کرنا یہ بہت اہم معاملہ ہے. شیطان اس کو اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہے. اس کا عمل کیا ہے کہ آدمی شیطان کو بھگا سکے؟ بس یہ ہے کہ شیطان کو ہمیشہ شیطان کو دھتکارنے کا کام انجام دیتا رہے تو وہ بھاگے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ لا حول پڑھ دو تو شیطان بھاگتا. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ 2 ٹنگا شیطان اگر آیا کسی کے پاس، چلو یار آج تبلیغ کے گشت کا دن ہے، آج میرے پاس میرے ساتھ آپ چلیے، اس گشت میں شرکت کیجیے. تو وہ آدمی اتنا ہی کہتا ہے میں تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں. وہ سر پٹ بھاگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لا حول جناتی شیطان کے لیے علاج، اور اعلیٰ حضرت کا نام یہ 2 ٹنگا شیطان کے لیے بھاگا. اس لیے اب اخیر میں ٹوٹل پوری گفتگو کا یہ بتا دوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو. کس کو کہا جاتا ہے اے ایمان والو؟ بے ایمانوں کو، قادیانیوں کو. کس کو اے ایمان والو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے اس کو کہا جاتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو. سمجھ گئے؟ پرہیزگار بنو. بن گئے. اب نجات کے لیے 2 ہی چیز تو چاہیے تھی کہ آسانی سے نجات مل جائے.
ایک ایمان اور ایک پارسائی نیکوکاری، یہی دو چیز تھی، ہو گئی۔ تو اب کسی چیز کی تو ضرورت رہی نہیں۔ پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلے کی بات کیوں کہی؟ یہاں وسیلہ ہے اور ایک جگہ یوں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے دامن میں رہو، صادقین اور صدیقین کے دامن میں رہو۔ یہ کیوں کہا؟ نجات کے لیے ایمان اور تقوی ضروری ہے، یہ صادقین کی قید کیوں لگائی گئی؟ اور وہاں وسیلے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بات صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، مگر اس بات کی کوئی رجسٹری نہیں کہ آپ کا ایمان بچا رہے گا، نیک عمل برباد نہ ہوگا۔ میں نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا، ہم لوگوں کے ساتھ ٹناٹن سنی بن کر بیٹھے رہتے تھے، بعد میں دیوبندی ہو گئے، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، سمجھ گئے؟ تو ان کے پاس ایمان بھی تھا، تقوی بھی تھا، یہ سب دولت کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اولیاء کرام بلکہ انبیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ گئے، تو وہ ہوا ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ اسی لیے فرمایا کہ سنو، ایمان ہے، تقوی ہے، اس کی حفاظت کا سامان نہیں ہے، اس لیے اللہ کے صادقین اور صدیقین بندوں کے دامن میں آ جاؤ، وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے، وہ تمہارے عمل کی حفاظت کریں گے، شیطان ان کے ہوتے ہوئے تمہارے قریب نہیں آئے گا، سمجھ گئے؟ ان سے تم قریب رہو تو شیطان تمہارے قریب نہ ہوگا، اور اگر تم ان سے دور ہوئے تو شیطان تمہیں اور دور کر دے گا، ہاں بالکل برباد کر دے گا۔ اسی لیے وسیلہ بھی کہا، وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، یہ اللہ کے محبوب بندے کی ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، تم ان کا دامن تھامو، تمہیں بھی پہنچا دیں گے، یہ وسیلہ ہے۔ المستدرک علی الصحیح للصحیحین، امام ابو عبداللہ نیشاپوری نے ایک زبردست حدیث کی کتاب لکھی، اس کا نام المستدرک۔ اس میں ایک حدیث پڑھی میں نے، یہ حدیث کہ لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حذیفہ کون ہے؟ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کے رازدار صحابہ میں سے، ہاں قیامت کی بہت سی نشانیاں چپکے چپکے رسول پاک نے ان کو سکھائی تھی، اوروں کو کے پاس جتنی حدیثیں علامات قیامت اور سور وغیرہ، جنت اور وغیرہ کی
جنت اور جہنم وغیرہ سے متعلق جتنی روایتیں حضرت ابو حذیفہ سے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے ان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا. رسول پاک کے رازدار صحابی. ان سے لوگوں نے پوچھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد ان ابن ام عبد لمن اقربهم الى اللہ وسیلہ. پاک سیرت پاک تینت صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اس بات پر یقین تھا کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ تک پہنچانے کا قریب ترین وسیلہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے پتہ چل گیا کہ وسیلہ عمل نہیں ہے بلکہ عبداللہ ابن مسعود کسی عمل کا نام ہے. عیدین کی نماز کا نام عبداللہ ابن مسعود یا کوئی صدقے خیرات کا نام ہے. عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کے ایک صحابی، وہ صحابی ہیں جن کو رسول پاک نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے. سبحان اللہ. تو اللہ کے محبوب ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کوئی کام پسند کر لے تو اللہ اس کو ایسا پسند کرتا ہے کہ رسول پاک کی پوری امت کے لیے وہ پسندیدہ کام ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اس لیے ان بزرگوں کا وسیلہ مضبوطی سے تھامو. اولیاء کرام سے جو لوگ کاٹتے ہیں ان کو پہلے تم کاٹو، الگ کرو. ان سے کوئی تعلق رشتہ داری وغیرہ رکھنے کی کوئی سبحان ضرورت اللہ سبحان اللہ. کوئی ضرورت نہیں. میں صرف آپ کے ایمان کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں. ایمان بچانا ہے تو بے ایمانوں سے اپنے کو دور رکھو، سبحان بس یہ ہے. اور اس زمانے میں اس کا سب سے آسان طریقہ سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت کی محبت ہے. جس کے دل میں اعلی حضرت امام احمد رضا کی محبت ہے شیطان اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا. ہاں بس اتنا میں نے کہا. ارے اعلی حضرت کا فیضان ایسا، سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ جہاں پہنچ جاتے اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو ایمان کی خوشبو معلوم ہونے لگی. سمجھ گئے آپ؟ ہاں الحمدللہ میرا تو ان سے تعلق ان کے زمانے طالب علمی سے تھا، اگرچہ میں اس زمانے میں شیخ الحدیث تھا، مگر مجھے سب معلوم اللہ تعالی نے ان کو کیا بنایا اور یہ کیا ہونے والے ہیں، یہ سب میں سمجھ رہا تھا. اب
ان سے میں بہت قریب رہتا ہوں. میرے فتووں پر وہ اعتماد کرتے، ایسا اعتماد کرتے کہ سبحان اللہ ہفتے میں ایک روز ٹیلی فونی طور پر وہ فتویٰ دیتے تھے. ہاں، تو ایک صاحب کا استفتاء پڑھا گیا، آپ نے جواب دیا تو وہ شخص بولا یہی مسئلہ میں نے محدث کبیر سے پوچھا تو انہوں نے جواب اس طرح دیا اور آپ اس طرح دے رہے ہیں. فرمایا جو محدث کبیر نے جواب دیا وہی ٹھیک ہے. یہ ان کی شان. سمجھ گئے؟ میں نے بھی ہمیشہ ان کے فتووں کی تصدیق کی ہے. تصدیق. کچھ لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے آپ بڑے ہیں کہ وہ بڑے؟ میں نے کہا بڑے تو وہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے، عمر میری زیادہ ہے مگر بڑے وہی. سبحان اللہ. ان کو دیکھنے سے لاکھوں اور کروڑوں لوگ ان کے مرید ہو گئے دیکھ کر. جب ان کو دیکھ کر اتنا بڑا فیضان تو ان سے قریب ہو کر کتنا فیضان ہوگا. یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت کا جو تاج الشریعہ کے ذریعے تقسیم ہو رہا تھا. سمجھ گئے؟ ہاں. اب تاج الشریعہ کی کرامت دیکھو کہ وفات پائی تو تقریباً 2.5-3 کروڑ لوگ ایسے بریلی میں گھس پڑے کہ چلنے کی جگہ نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، پانی پینے کو نہیں مل رہا ہے، ساری بوتلیں اڑ گئی. ہاں، ختم. کہیں پانی خریدنے پر بھی ملنا مشکل، مگر کوئی پیاسا مرا نہیں، کوئی بھوکا تڑپا نہیں. سمجھ گئے؟ بلکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں الہ آباد کا کچھ میلہ اولا لگتا ہے، اس میں چند لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کیلاشیں اٹھتی ہیں، کیلاشیں اٹھتی ہیں. معلوم ہے کہ نہیں؟ کتنی لاشیں اٹھ جاتی ہیں. اور بریلی میں 3 کروڑ آدمیوں کا مجمع لگ گیا. میں نے خوب ادھر ادھر سے تحقیقات کی کہ بھائی کسی کا پاؤں کچلا ہو تو بتائے، کسی کی انگلی پاؤں کی ٹوٹی ہو تو بتائے. الحمدللہ سب معلوم کرنے پر یہ پتا چلا کہ کسی کی انگلی ٹوٹنا تو بڑی بات ہے، کپڑا بھی نہیں مسکا. اتنی بھیڑ، مرے گا کیا کوئی؟ یہ کرامت نہیں تو اور کیا کرامت؟ کرامت کا کوئی سائن بورڈ ہوتا ہے؟ یہ سب کرامت ہے. اس لیے اب آپ سوچو کہ اتنے آدمیوں کا جمع ہو جانا، کہیں آپ نے سنا کہ اتنا بڑا مجمع کسی کے جنازے میں ہوا ہو؟ یہ ایک کرامت. اور سب کی حفاظت دوسری کرامت، سب کی حاجت روائی تیسری کرامت، اور آنن فانن سب کو ان کے گھروں کو واپس کر دینا یہ چوتھی کرامت. اس طرح سے کرامتیں ان کی لوگوں پر تقسیم ہوتی رہی. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، مرتے دم تک اللہ ہمارا ایمان بچائے رکھے.
اور اعمال صالحہ کے توفیق دیتا رہے. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اسلام پڑھ لو. جان رحمت